أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
یہ آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ ابراہیم کی آخری چند آیات ہیں 45 سے 53 تک۔ اس خطبے میں ان آیات کی تفسیر پیش کرنے کا تو موقع نہیں ہوگا، لیکن میں ترجمے پر کفایت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ مخاطب ہیں، وہ نام یہاں نہیں لیا گیا، فرماتا ہے اے مخاطب تو لوگوں کو ڈرا اس دن کے عذاب سے، یا اس دن سے جس دن ایک عذاب آئے گا اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے ہیں وہ اپنے رب کے حضور یہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے خدا، اس مدت کو کچھ عرصے کے لیے یا اس مقدر کو کچھ عرصے کے لیے ٹال دے۔ نجب دعوت کا، ہم اس صورت میں ضرور تیری دعوت کا جواب دیں گے اور رسل کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ یہاں نتب رسل کے الفاظ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، اگرچہ تفسیر کا تو وقت نہیں، لیکن اس آیت کا کہ ان الفاظ کا ایک گہرا تعلق ایک دوسری پیشگوئی سے ہے، جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، ایک وقت آنے والا ہے جب کہ رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا۔ مفسرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہے، لیکن اس مکالمہ سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اسی دنیا کی بات ہے اور مہلت مانگی جائے گی عذاب سے، اور یہ کہا جائے گا کہ اگر ہمیں مہلت ملے تو ہم استغفار کریں گے اور رسل کی پیروی کریں گے۔ اسی ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے ان الفاظ میں آپ کا ذکر فرمایا، جری اللہ فی حلل الانبیاء، اللہ کا پہلوان رسولوں کے لبادے میں، خدا کے انبیاء کے لبادہ میں۔ پھر خدا فرماتا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم انہی لوگوں کے مساکن میں رہتے ہو یا رہتے رہے ہو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، اور تم پر خوب کھل چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے سامنے بہت سی مثالیں کھول کھول کر پیش کی، مگر افسوس وقد مکروا مکرہم، ان لوگوں نے اپنے مکر کو انتہا تک پہنچا دیا۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، لیکن اللہ کے علم میں ہے ان کے مکر کی ہر کیفیت، اور ان کے ہر مکر کا جواب بھی خدا کے پاس ہے، خواہ ان کے نزدیک ان کے مکر ایسے ہوں کہ جو پہاڑوں کو بھی ٹال دیں اپنی جگہوں سے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو ہرگز یہ گمان مت کر کہ اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدے کیا کرتا ہے ان کو ٹال دیتا ہے اور وعدہ خلافی سے کام لیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین ایک اور زمین میں تبدیل کر دی جائے گی اور آسمان بھی۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، وہ خدائے واحد و قہار کے حضور نکل کھڑے ہوں گے۔ اس وقت تو دیکھے گا مجرمین کو کہ وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ یوم تبدل الارض کے جو الفاظ ہیں کہ زمین تبدیل کر دی جائے گی، انہی الفاظ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام بھی ہوا، اور وہ ایک الہام جو زیادہ ایک بڑے
زیادہ الفاظ پر مشتمل ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ الہام کے الفاظ تھے یوم تبدل الارض غیر الارض، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ترجمہ یہ فرمایا، جو تفسیری ترجمہ ہے، یعنی زمین کے باشندوں کے خیالات اور رائیں بدلائے جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قِطْرَانٍ، ان کے کرتے، ان کی قمیصیں تارکول کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے چہروں پر تو سیاہی کو چڑھتا ہوا دیکھے گا، تاکہ خدا تعالی ہر جان کو اس کے مطابق جزا دے جو اس نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ الہ واحد ہے، اور تاکہ وہ جو عقل رکھتے ہیں وہ ان باتوں سے نصیحت پکڑیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، تفصیلی طور پر ان آیات پر گفتگو کا تو وقت نہیں ہے، لیکن جو خطبہ آج دیا جائے گا اس کا ایک حصہ عملاً ان آیات کی تفسیر ہی ہے، اور اولو الالباب پر اس کا روشن ہونا کوئی مشکل نہیں۔ اہل بصیرت ان حصوں پر سے گزرتے ہوئے خود سمجھ جائیں گے کہ قرآن کریم کی ان آیات کا اس مضمون کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس سلسلہ خطبات میں میں یہ بیان کر رہا تھا کہ جماعت احمدیہ کو پاکستان کے قرطاس ابیض میں اسلام کی غدار جماعت کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے، اور مسلمان ممالک کی غدار جماعت کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے۔ تاریخ مسلمانان ہند کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک پاکستان کے قیام سے قبل اور پاکستان سے قیام کے بعد۔ تو پاکستان سے قیام کے قبل کے جو اہم واقعات ہیں ان میں سے چند میں نے نمونتاً گزشتہ خطبے میں پیش کیے تھے، اور چند کا آج کے لیے انتخاب کیا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب بھی بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر کوئی بھی مصیبت ٹوٹی ہے یا کسی رنگ میں ان کی مذہبی دل آزاری ہوئی ہے، تو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ ان مشکلات کو دور کرنے میں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے صف اول کی قربانیوں میں صف اول کی قربانیاں کرنے والے لوگوں میں شامل تھی، بلکہ بسا اوقات اس جد و جہد کا جو مختلف وقتوں میں شروع ہوتی رہی، صحرا کلیتاً جماعت احمدیہ کے سر پر تھا، اور وہی اس جہاد کے علم بردار رہے۔ گو دوسرے مسلمان شرفاء نے بھی شرکت کی اور بہت سا تعاون کیا جماعت احمدیہ کے ساتھ، لیکن عظیم تحریکات جو مسلمانوں کی خدمت کے لیے حقیقتاً گزشتہ دور میں بر صغیر پاک و ہند میں چلائی گئی ہیں، ان میں زیادہ تر رہنمائی کی توفیق اور زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ جماعت احمدیہ کو ملتی رہی۔ جن سالوں میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی ہے ہندوستان میں، ان میں سے 1927 کا سال ایک خاص قابل ذکر سال ہے۔ یہ وہ سال ہے جس میں بدنام اور نہایت ہی رسوائے عالم کتاب رنگیلا رسول لکھی گئی، اور اتنے خوفناک، اتنے کری حملے کیے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پر کہ اس کے تصور سے بھی مسلمان کا خون کھولنے لگتا ہے۔ اور ابھی یہ صدمہ کم نہیں ہوا تھا، اور اس کے مصنف کے خلاف، راجپال کے خلاف ایک مہم جاری تھی کہ ایک اور آریہ رسالے ورتمان میں ایک ہندو عورت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق
ایک ایسا ناپاک مضمون لکھا کہ کوئی شریف النفس انسان اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا. تو مسلمان کوئی دوسرا بھی اس کو پڑھے تو حیران ہو یہ ایک ایسی سیاہکار عورت ہے جس کے قلم سے ایسے خبیثانہ کلمات ایک مذہب کے بانی کے متعلق نکل رہے ہیں. ایک عام مذہب کے بانی کے متعلق بھی کوئی شریف انسان اس قسم کے کلمات نہیں کہہ سکتا، مگر سید ولد آدم کے متعلق جو سب پاکوں سے بڑھ کر پاک تھے، جو سب سیدوں سے بڑھ کر سید، سب سرداروں سے بڑھ کر سردار تھے، جن کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا، ان کے متعلق وہ جو خود پاک ہی نہیں بلکہ دوسروں کو پاک بنانے والے تھے، جو خود زکی نہیں بلکہ دوسروں کے مزکی تھے، جن کی برکت سے، جن کے فیض سے انبیاء پاک بنائے گئے، ان کے متعلق ایسے ناپاک حملے تھے کہ قلم میں یارہ نہیں کہ ان حملوں کا ذکر بھی کر سکے. ایسے موقع پر جو تحریک اٹھی ہے ان مخالفانہ حملوں کے خلاف اور جو عظیم الشان جد و جہد مسلمانوں کو اس سلسلے میں کرنی پڑی، سوال یہ ہے کہ اس کا صحرا کانگریسی علماء کے سر پر تھا یا مودودی علماء کے سر پر تھا یا جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ اس عظیم جد و جہد میں غیر معمولی حصہ ہی نہ لیں بلکہ اس کی سیادت کی توفیق پائیں. مضمون چونکہ لمبا ہو جائے گا اس لیے میں نے مختصراً، لمبا ہونے کا خطرہ تھا اس لیے مختصراً ایک ہندوستان کے اخبار کا اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے چنا ہے جو مسلمان اخبار ہے، اور اسی طرح دو ہندو اخبارات کے اقتباسات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے بات خوب کھل جائے گی کہ عالم اسلام کے ان دردناک لمحات میں سب سے زیادہ درد کس جماعت کو تھا اور کس جماعت کے رہنما نے غیر معمولی شدت کے ساتھ جوابی حملے کیے. اخبار مشرق گورکھپور 23 ستمبر 1927 لکھتا ہے، جناب امام جماعت احمدیہ کے احسانات تمام مسلمانوں پر ہیں. یہ آج کے دور کے احسان فراموش اگر ان کو بھول جائیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن اخبار گورکھپور لکھتا ہے کہ مسلمانوں پر تو بہرحال احسان ہے. جو دائرہ مسلمانی سے نکلنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے نکل جائے، لیکن قیامت تک ان احسانات کا ذکر مسلمانوں پر احسانات کے طور پر چلتا رہے گا. آپ ہی کی تحریک سے ورتمان پر مقدمہ چلایا گیا، آپ ہی کی جماعت نے رنگیلا رسول کے معاملے کو آگے بڑھایا، سرفروشی کی اور جیل خانے جانے سے خوف نہیں کھایا. آپ ہی کے پمفلٹ میں جناب گورنر صاحب بہادر کو انصاف و عدل کی طرف مائل کیا. آپ کا پمفلٹ ضبط کر لیا گیا مگر اس کے اثرات کو زائل نہیں ہونے دیا اور لکھ دیا کہ اس پوسٹر کی ضبطی محض اس لیے ہے کہ اشتعال نہ بڑھے، اور اس کا تدارک نہایت ہی عادلانہ فیصلے سے کر دیا. اور اس وقت ہندوستان میں جتنے فرقے مسلمانوں میں ہیں سب کسی نہ کسی وجہ سے انگریزوں یا ہندوؤں یا دوسری قوموں سے مروب ہو رہے ہیں. یہ کل کی باتیں ہیں آپ کے آزاد اخبارات کی، ان شرفاء کی جن کو انصاف کا کچھ پاس تھا، جو تاریخ کو مسخ کرنے کے قائل نہیں تھے، جو حق بات کو حق کہنے کی جرات رکھا کرتے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جتنے فرقے مسلمانوں میں ہیں سب کسی نہ کسی وجہ سے انگریزوں یا ہندوؤں یا دوسری قوموں سے مروب ہو رہے ہیں. صرف ایک احمدی جماعت ہے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح کسی فرد یا جمعیت سے مروب نہیں ہے اور خاص اسلامی کام سر انجام دے رہی ہے. یہ تو مسلمان اخبار لکھ رہے تھے، اور ہندو اخبارات کے نزدیک اس دور میں سب سے زیادہ شدید جوابی حملہ کرنے والے بھی احمدی تھے، یعنی جن کے ساتھ مقابلہ تھا. اب ان کی آواز سنیے. اور وہ اس سے استفادہ کر کے وہی کام کر رہے تھے جو احرار آج کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے، مسلمانوں کو احمدی مسلمانوں سے لڑانے کے لیے
وہ بھرپور کوشش کر رہے تھے اور بار بار ان کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ غیر مسلم ہیں احمدی، یعنی احرار کا کام اس وقت یہ آریہ سماجیوں نے سنبھالا ہوا تھا، اور کہہ رہے تھے بے وقوفو غیر مسلم ہیں، ان کے پیچھے کیوں لگتے ہو، ان کے پیچھے لگ کر اپنے رسول کی غیرت کیوں دکھا رہے ہو، یہ جانیں قربان کرتے ہیں تو مٹنے دو ان کو، تمہارا کیا تعلق اس رسول سے نعوذ باللہ من ذالک جس کی خاطر یہ اپنے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ اخبار کے الفاظ سنیے، مرزائیوں یا احمدیوں اور دوسرے مسلمانوں میں اس قدر اختلاف رائے ہے کہ مرزائی مسلمانوں کو اور مسلمان مرزائیوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ ابھی کل کا ذکر ہے کہ ایک مسلمان نے مولوی کفایت اللہ صدر جمعیت علماء دہلی سے مرزائیوں کے متعلق فتویٰ طلب کیا تھا۔ آپ نے جو فتویٰ دیا وہ جمعیت علماء کے آرگن الجمعیت دہلی کے کالموں میں شائع ہوا ہے۔ اس میں مولانا کفایت اللہ نے مرزائیوں کو کافر قرار دیتے ہوئے ان کے ساتھ زیادہ میل جول بڑھانے کو برا قرار دیا ہے۔ یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والے مسلمانوں کو انگیخت کر رہے ہیں احمدیوں کے خلاف، اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تم تو بھائی بھائی ہیں، ان ظالموں کے پیچھے پڑو جو حضرت محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت رکھتے ہیں۔ ایک آواز آج اٹھ رہی ہے کہ ہم تم بھائی بھائی ہیں، ایک آواز کل بھی اٹھی تھی کہ ہم تم بھائی بھائی ہیں۔ آج بعض مسلمان نادانوں کی طرف سے یہ آواز اٹھی ہے، کل آریہ صاحب ہوش لوگوں کی طرف سے یہ آواز اٹھی تھی اور فتنہ پھیلانے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ مولانا کفایت اللہ کا فتویٰ ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تمہیں علم نہیں۔ میل جول بھی منع ہے، مگر مرزائیوں کی چالاکی، ہوشیاری اور خوش قسمتی ملاحظہ ہو۔ جو مسلمان ان کو کافر قرار دیتے ہیں ان کے ہی لیڈر مرزائی بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت لاہور کے بدنام اخبار مسلم آؤٹ لک کے ایڈیٹر اور پرنٹر اور پبلشر کے قید ہونے پر تمام ہندوستان کے مسلمان ایک غیر معمولی مگر فرضی جوش کا اظہار کر رہے ہیں اور مسلم آؤٹ لک کی پیروی کے لیے بے قرار ہوئے پھرتے ہیں۔ اخبار مسلم آؤٹ لک کے متعلق ہمیں یہ معلوم کر کے از حد حیرت ہوئی ہے کہ اس کے ایڈیٹر مسٹر دلاور شاہ بخاری احمدی تھے، جنہوں نے جوابی حملہ کیا تھا ورتمان کے مضمون کا، اور جب ہائی کورٹ کا نوٹس ان کے نام آیا تو مرزا قادیانی کے پاس گئے تاکہ اپنے ڈیفینس یا طرز عمل کے متعلق اس کی رائے لیں۔ مرزا نے انہیں مشورہ دیا کہ معافی مانگنے کی بجائے قید ہو جانا بہتر ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت کی خاطر اگر تم قید ہوتے ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چنانچہ واقعتاً یہی ہوا اور انہیں قید بمشقت کی سزا دی گئی اور انہوں نے بڑی خوشی سے قبول کیا اس کو۔ کہتے ہیں مرزا قادیانی کے پاس گئے، انہوں نے یہ مشورہ دیا غرضی کے ہر پہلو سے یہ ایک احمدی تحریک ہے۔ کہاں ہیں آج کے مورخ پاکستان جو ساری اسلامی تاریخ کا حلیہ بگاڑنے کے اوپر کے درپے ہیں، اور تاریخ پاکستان تو پیشانی نہیں جا رہی ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی۔ وہ تحریک جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت اور محبت اور عشق میں اٹھی تھی، جن لوگوں کے ساتھ مقابلہ تھا، جن پر چوٹیں پڑ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے غرضی کے ہر پہلو سے یہ ایک احمدی تحریک ہے۔ اسی طرح پرتاب نے بھی اور دوسرے اخباروں نے بھی اس مضمون پر قلم اٹھائے اور کھلم کھلا تسلیم کیا کہ اصل شدت کا جوابی حملہ جس سے ہمیں خطرہ ہے، جس سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، وہ جماعت احمدیہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا اہم موقع جو مسلمانان نے ہند کے لیے ایک نہایت ہی تکلیف دہ اور دردناک موقع تھا، اور ان کی سیاسی جمعیت کے خلاف، ان کی ہندوستان میں سیاسی بقا کے خلاف ایک بہت بڑا خطرہ درپیش تھا۔ اس کا آغاز کشمیر سے ہوا، جبکہ کشمیر کے ڈوگرے مہاراجا نے مسلمانوں کے حقوق تلف کرنے شروع کیے اور ایک مثال قائم کی کہ جہاں بھی ہندو اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کو ان کے تمام حقوق سے محروم کر دیا جائے۔ اس موقع پر مسلمانوں میں ایک شدید بے چینی کی لہر پھیل گئی اور ہندوستان کے شمال سے جنوب تک اہل فکر و نظر نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔
چنانچہ بڑے بڑے مفکرین، اس زمانے کے بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کی نظریں قادیان کی طرف اٹھنے لگیں اور خطوط کے ذریعے اور پیغام پر بھجوا کر انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلائی کہ آپ ہی ہیں، اگر اس کام کو سنبھالیں گے تو وہ چل سکے گا، ورنہ آپ کے بغیر یہ کشتی کنارے لگتی نظر نہیں آتی۔ اور ان لوگوں میں ایک وہ بھی تھے جن کو آج جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنے والے مسلمان لیڈروں کے سر فہرست پیش کیا جا رہا ہے، یعنی علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال۔ انہوں نے 1930 میں یعنی 5 ستمبر 1930 کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے پرائیویٹ سیکرٹری شیخ یوسف علی صاحب کے نام ایک خط لکھا۔ کیونکہ اخباری حوالے زیادہ تر جماعت احمدیہ کے اخباروں میں چھپے تھے اس سے متعلق، اس لیے عموماً غیر احمدی علماء عام مسلمانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹے حوالے ہیں، ان کے اخبارات کے حوالے ہیں۔ اس لیے میں نے ان حوالوں کی بجائے سر علامہ اقبال کا یہ خط چنا ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا اپنے قلم سے اور ان کے دستخط موجود ہیں۔ وہ شیخ یوسف علی صاحب کو لکھتے ہیں، چونکہ آپ کی جماعت منظم ہے اور نیز بہت سے مستعد آدمی اس جماعت میں موجود ہیں، اس واسطے آپ بہت مفید کام مسلمانوں کے لیے انجام دے سکیں گے۔ باقی رہا بورڈ کا معاملہ، سو یہ خیال بھی نہایت عمدہ ہے، میں اس کی ممبری کے لیے حاضر ہوں۔ صدارت کے لیے کوئی زیادہ مستعد اور مجھ سے کم عمر کا آدمی ہو تو زیادہ موزوں ہوگا، لیکن اگر اس بورڈ کا مقصد حکام کے پاس وفود لے جانا ہو تو ہمیں اس سے معاف فرمایا جائے۔ وفد بے نتیجہ ثابت ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مجھ میں اس قدر چستی اور مستعدی بھی باقی نہیں رہی۔ بہرحال اگر آپ ممبروں میں میرا نام درج کریں تو اس سے پہلے باقی ممبروں کی فہرست ارسال فرمائیں۔ اس خط کے اور بعض دوسرے خطوط کے نتیجے میں جو مسلمان علماء اور سیاسی رہنماؤں کی طرف سے حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں لکھے گئے، آپ نے ایک کانفرنس بلانے کی تجویز کی اور شملہ میں سر ذوالفقار علی کی کوٹھی پر، نواب سر ذوالفقار علی کی کوٹھی پر اس کانگریس کا سن 1931 میں انعقاد ہوا۔ اس کانگریس میں اس اجتماع میں اس کانفرنس میں جو بڑے بڑے رہنما شامل ہوئے ہیں ان کے چند نام میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ شمس العلماء خواجہ حسن نظامی، سر میاں فضل حسین، سر محمد اقبال، سر ذوالفقار علی خان، نواب صاحب افکنج پورا، خان شیخ رحیم بخش صاحب، سید محسن شاہ صاحب ایڈوکیٹ، مولوی محمد اسماعیل صاحب غزنوی امرتسر، مولوی نور الحق صاحب مالک مسلم آؤٹ لک، سید حبیب صاحب ایڈیٹر سیاست وغیرہ ہوں، اور دیوبند کے ایک فارغ شدہ پروفیسر جو مولوی میرٹ شاہ صاحب، یہ کشمیر کی نمائندگی میں، اور اللہ رکھا صاحب ساغر جموں کے نمائندہ کی حیثیت سے اس میں شامل ہوئے۔ اور اس کانفرنس کے آخر پر علامہ سر محمد اقبال نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا نام پیش کیا اور کہا کہ میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ اگر اس کشمیر موومنٹ کو کامیاب بنانے کے ارادے ہیں تو جماعت احمدیہ کے امام مرزا بشیر الدین محمود کے سوا اور کوئی حل نہیں۔ یہ آواز اٹھتے ہی ہر طرف سے تائیدی آوازیں بلند ہونے لگیں اور بالاتفاق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کو اس کانفرنس کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا، حضرت صاحب
جب تک آپ اس کام کو اپنے صدر کی حیثیت سے نہ لیں گے، اپنے ہاتھ میں غالب مراد ہے، یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک لمبی داستان ہے کہ جماعت احمدیہ نے کتنی عظیم الشان قربانیاں دی ہیں مسلمانان ہند کے مفادات کے تحفظ کے لیے، اور کشمیر میں ہر طرف ہر گل بوٹے میں اس کی یادیں بکھری پڑی ہیں۔ اپنے خرچ پر بڑے بڑے عالم کیا اور جاہل کیا، امیر کیا اور غریب کیا، وہاں جاتے تھے، وہاں بے انتہا مسلمانوں کی خدمت کرتے تھے، کوئی ان پر بوجھ نہیں بنتے تھے، لٹریچر تقسیم کرتے تھے، اور اس وقت کے کشمیر کے راجا کے مظالم کا شکار ہوتے تھے، قیدوں میں جاتے تھے، پھر وکلاء کے قافلے جاتے تھے وقف کر کے جو ان کی خاطر مقدمے لڑتے تھے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو جو ان کو سزائیں ملتی تھیں ان کی خاطر مقدمے لڑتے تھے۔ ایک بہت بڑی داستان ہے، سینکڑوں صفحات کی کتابیں اس مضمون پر لکھی گئی ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ تحریک کشمیر کا ذکر ہو اور جماعت احمدیہ کی عظیم الشان خدمات کے بغیر وہ تاریخ کہلا سکے۔ اس وقت کے بعض مسلمان اخبارات اور رسائل کے 2-3 اقتباس میں یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اخبار ریاست کے مدیر شہیر مولانا سید حبیب صاحب اپنی کتاب تحریک قادیان میں لکھتے ہیں، یہ رسالہ نہیں بلکہ کتاب تحریک قادیان کا اقتباس ہے، مظلومین کشمیر کی امداد کے لیے صرف 2 جماعتیں پیدا ہوئیں۔ یعنی سید حبیب کی اس کتاب کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مخالفانہ کتاب ہے، لیکن اس زمانے میں مخالفوں میں بھی کچھ نہ کچھ خدا کا خوف پایا جاتا تھا، اور بسا اوقات حق کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ آخر یہ کیوں جماعت احمدیہ کے ساتھ شامل ہوئے اور اس تحریک میں حصہ لیا جس کی سربراہی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مظلومین کشمیر کی امداد کے لیے صرف 2 جماعتیں پیدا ہوئیں، ایک کشمیر کمیٹی، دوسری احرار، تیسری جماعت نہ کسی نے بنائی نہ بن سکی۔ احرار پر مجھے اعتبار نہ تھا، اور اب دنیا تسلیم کرتی ہے کہ کشمیر کے یتامى، مظلومین اور بیواؤں کے نام سے روپیہ وصول کر کے احرار شیر مادر کی طرح ہضم کر گئے۔ یہ وہی احرار ہیں جو آج پاکستان پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک لیڈر بھی ایسا نہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس جرم کا مرتکب نہ ہوا ہو۔ کشمیر کمیٹی نے انہیں دعوت اتحاد عمل دی، مگر اس شرط پر کہ کثرت رائے سے کام ہو اور حساب باقاعدہ رکھا جائے۔ انہوں نے دونوں اصولوں کو ماننے سے انکار کر دیا، لہذا میرے لیے سوائے عظیم چارہ نہ تھا کہ میں کشمیر کمیٹی کا ساتھ دیتا، اور میں ببانگ دوحل کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب صدر کشمیر کمیٹی نے تندہی، محنت، ہمت، جاں فشانی اور بڑے جوش سے کام کیا اور اپنا روپیہ بھی خرچ کیا، اور اس کی وجہ سے میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ پھر مدیر انقلاب عبد المجید سالک لکھتے ہیں سرگزشت میں، جب احرار نے احمدیوں کے خلاف بلا ضرورت ہنگامہ آرائی شروع کر دی اور کشمیر کی تحریک میں متخالف عناصر کی ہم مقصدی و ہمکاری کی وجہ سے جو قوت پیدا ہوئی تھی اس میں رکھنے پڑ گئے، تو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کشمیر کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور ڈاکٹر اقبال اس کے صدر مقرر ہوئے۔ کمیٹی کے بعض ممبروں اور کارکنوں نے احمدیوں کی مخالفت محض اس لیے شروع کر دی کہ وہ احمدی ہیں۔ یہ صورتحال مقاصد کشمیر کے اعتبار سے سخت نقصان دہ تھی۔ اور اس وقت ہندو پریس کیا لکھ رہا تھا، ان کو مسلمانوں کی کس جماعت سے خطرہ نظر آ رہا تھا، ان کے نزدیک کون تھا جو مسلمانوں نے کشمیر کے لیے بے قرار ہو کر میدان عمل میں کود پڑا تھا۔ ملاپ اخبار لکھتا ہے اکتوبر 1931 صفحہ 5 پر، مرزا قادیانی نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی اس غرض سے قائم کی ہے
کہ تاکہ کشمیر کی موجودہ حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اس غرض کے لیے انہوں نے کشمیر کے گاؤں گاؤں میں پروپیگنڈا کیا، انہیں روپیہ بھیجا، ان کے لیے وکیل بھیجے، شورش پیدا کرنے والے وائز بھیجے، شملے میں اعلیٰ افسروں کے ساتھ ساز باز کرتا رہا۔ کس کے خلاف؟ پاکستان کے سربراہوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جن کو تم مسلمانوں کے خلاف ساز باز کرنے والا قرار دے رہے ہو، کچھ حیا کرو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ غیر یہ الزام لگاتے ہیں اور ہمیشہ لگاتے رہے کہ مسلمانوں کے حق میں ساز باز کرنے والی جماعت ہے۔ اگر اذن ہے تو اذن و خیر لکم، اگر کان ہیں تو بھلائی کے کان ہیں، نہ کہ بدی کے کان ہیں۔ ملاپ 30 ستمبر 1931 پھر لکھتا ہے، کشمیر میں قادیانی شرارت کی آگ لگائی، یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا ذکر کر کے، کشمیر میں قادیانی شرارت کی آگ لگائی، وائز گاؤں گاؤں گھومنے لگے، چھوٹے چھوٹے ٹریکٹ چھپوائے گئے، اردو میں بھی اور کشمیری زبان میں بھی، اور انہیں ہزاروں کی تعداد میں چھپوا کر مفت تقسیم کیا گیا، مزید برآں روپیہ بھی بانٹا گیا۔ برصغیر کی تاریخ میں سب سے اہم دور جو مسلمانوں کی تقدیر بنانے والا دور کہلا سکتا ہے، جس میں بقا کی جد و جہد بڑی شدت کے ساتھ اور بقا کی جنگ بڑی شدت کے ساتھ لڑی جا رہی تھی، وہ قیام پاکستان سے قبل کی تاریخ کا دور ہے۔ اس وقت مسلمان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اس وقت ان کو ایک پناہ گاہ چاہیے تھی جہاں مخالفانہ طاقتوں کے استبداد سے محفوظ رہ سکیں، جہاں نہ ان کے دین کو کوئی خطرہ ہو، نہ ان کی سیاست کو خطرہ ہو، نہ ان کی معیشت کو خطرہ ہو، نہ ان کے تمدن کو خطرہ ہو۔ اس پناہ گاہ کی تلاش میں مختلف وقتوں میں مختلف مسلمان اہل فکر نے کچھ تصورات باندھے، کچھ خوابیں دیکھیں، کچھ نقشے تعمیر کیے، اور پاکستان کا نقشہ رفتہ رفتہ یوں ابھرنے لگا وہ ساری ملت اسلامیہ کی آواز تھی۔ اس انتہائی اہم دور میں جماعت احمدیہ کا کردار کیا تھا، جن کے متعلق آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ممالک ان کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں، اس لیے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان ملک قائم رہ جائے، کجا یہ کہ کوئی مسلمان ملک بنانے میں ساتھ دیں۔ اس وقت یہ جماعت کیا کر رہی تھی، اور وہ جماعتیں جو آج پاکستان پر مسلط کی جا رہی ہیں ان کا کردار کیا تھا، اس سلسلے میں چند اقتباس میں غیر احمدی اخباروں میں سے نکال کر پیش کر رہا ہوں، تاکہ آج جو تاریخ کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے مسلمانان پاکستان اور مسلمانان عالم دیکھیں تو صحیح کہ اصل ظالم کون تھا، اور اصل جماعت مسلمانوں کے ساتھ سچی ہمدردی رکھنے والا، پیار رکھنے والا، ان کی خاطر جان و مال قربان کرنے والا کون تھا۔ سید رئیس جعفری اپنی کتاب حیات محمد علی جناح 1946 میں زیر عنوان اصحاب قادیان اور پاکستان لکھتے ہیں، اب ایک دوسرے بڑے فرقہ اصحاب قادیان کا مسلک اور رویہ پاکستان کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اصحاب قادیان کی دونوں جماعتیں مسلم لیگ کی مرکزیت، پاکستان کی افادیت اور مسٹر جناح کی سیاسی قیادت کی معترف اور مداح ہیں۔ اس زمانے میں اس جدوجہد کے دوران جو غیر معمولی مصائب کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا، اس کی تاریخ تو اتنی دردناک ہے اور اس کثرت کے ساتھ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہے مشرقی پنجاب کے علاقے میں کہ اس ساری تاریخ کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں، نہ ہی دل گوارا کرے گا ان دردناک داستانوں سے دوبارہ گزرنے کو۔ لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان فرقوں میں سے احرار اور جماعت اسلامی کا کردار کیا تھا اور جماعت احمدیہ کا کردار کیا تھا۔ جب عملاً جہاد کا وقت آیا ہے
وہ وقت ایسا نہیں تھا جو صرف تبلیغی جہاد کا ہو، وہ وقت ایسا تھا جبکہ بدنی جہاد کا وقت تھا، تلوار کے جہاد کا وقت بھی آ چکا تھا، مسلمانوں کی عورتوں کی عزت اور حرمت کے ساتھ ایک ظلم کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، اور بچوں کو اچھال کر نیزوں میں پرویا جا رہا تھا۔ اتنے دردناک مناظر ہیں وہ لوٹے ہوئے قافلوں کے اور ان کے ساتھ جو مظالم کیے گئے کہ زبان یارہ نہیں کرتی کہ ان کا ذکر تفصیل سے کر سکے۔ بہرحال سب مسلمانوں کو عموماً اس تاریخ سے واقفیت ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب عملی جہاد کا وقت آیا تو کون تھا جو مسلمانوں کی خاطر جہاد کی صف میں سب سے اول لڑ رہا تھا؟ اخبار احسان جو ایک احراری اخبار ہے، یعنی احراری اخبار تھا جو بند ہو چکا ہے، 25 ستمبر 1947 عیسوی میں لکھتا ہے، قادیان کے نوجوان ملٹری کے جبر و تشدد کے باوجود خوف زدہ نہیں ہیں، وہ صرف اس بات کے خواہش مند ہیں کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ اب وہ آہستہ آہستہ موت کے گھیرے میں آتے جاتے ہیں، اور نہرو کی حکومت جو کہتی تھی کہ کسی مسلمان کو مشرقی پنجاب سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، وہ قادیان کے مسلمانوں کو وہاں سے زبردستی نکلوانے پر اور انہیں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ یہ ہیں، آج کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں۔ یہ محکمہ حفاظت قادیان کے ماتحت کام کرنے والے نوجوان بعض اوقات 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ادا کرتے اور رات دن پہرا دیتے ہیں۔ میں خود بھی خدا کے فضل سے اس میں شامل تھا، مجھے یاد ہے بعض 48 گھنٹے نیند نہیں آتی تھی، نیند آ نہیں سکتی تھی، حالات ایسے تھے، پھر خدام تھوڑے تھے، کام بہت زیادہ تھا، اور چند لمحے بھی بعض دفعہ نیند کے مل جاتے تھے تو ہم لگتا تھا گناہ کر رہے ہیں، سوئے کیوں؟ یعنی یہ اس وقت احساسات تھے احمدی نوجوانوں کے، اور صرف قادیان میں نہیں، قادیان کے ارد گرد جتنے مسلمان دیہات تھے ان کو بچانے کے لیے، ان کی خاطر لڑنے کے لیے قادیان سے مجاہد جایا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے۔ چنانچہ یہ لکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ادا کرتے اور رات دن پہرا دیتے ہیں، وہ نیند اور بے آرامی کی وجہ سے ان کی صحت کمزور ہو چکی ہے، مگر وہ موت کے ڈر سے بھاگنے کی بجائے موت سے مقابلہ کرنے پر آمادہ ہیں۔ وہاں کوئی ملٹری مسلمان نہیں ہے، ہندو ملٹری اور سکھ پولیس انہیں ڈراتی دھمکاتی ہے، ہندو کیپٹن بھرا ہوا پستول ہاتھ میں پکڑے دہشت پھیلانے کے لیے ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے۔ اور یہی احسان 2 اکتوبر 1947 کو لکھتا ہے، لمبی چوڑی باتیں لکھنے کا وقت نہیں، اس وقت آگے کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے، اس وقت ہم کم و بیش، یعنی اس اخبار میں ایک غیر احمدی مسلمان پناہ گیر کا خط چھپا ہے جو قادیان میں پناہ لیے ہوئے تھا ان دنوں میں۔ وہ یہ لکھ رہا ہے، اس وقت ہم کم و بیش 50,000 افراد قادیان میں پناہ لیے بیٹھے ہیں، ہمیں احمدیوں کی طرف سے زندہ رہنے کے لیے کھانا مل رہا ہے، بعض کو مکان بھی مل چکے ہیں، مگر اس قصبہ میں اتنی گنجائش کہاں، ہزاروں آسمان کی چھت کے نیچے زمینی فرش پر پڑے ہیں جنہیں دھوپ بھی کھانا پڑتی ہے اور بارش میں بھی بھیگنا پڑتا ہے۔ پھر ایک کتاب حکومت پاکستان کی طرف سے کاروان سخت جان کے نام پر شائع ہوئی، ناشر ادارہ رابطہ قرآنی دفاتر محاسبات دفاع پاکستان راولپنڈی، مارچ 1951 کو یہ کتاب شائع ہوئی، اور اس نے جو اس غدر کی تاریخ، یعنی جب تقسیم ہو رہی تھی اس کی تاریخ کا ذکر کیا ہے، اس میں سے ایک اقتباس صرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قادیان کا ذکر کرتے ہوئے حکومت پاکستان کے محکمہ دفاع کی طرف سے شائع شدہ یہ کتاب لکھتی ہے، یہ مقام علاوہ اپنی صنعتی اور تجارتی شہرت کے جماعت احمدیہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے مشہور ہے، اس کے گرد و نواح میں تمام تر سکھوں کی آبادی ہے، چنانچہ فسادات کے ایام میں 20 میل دور کے مسلمان بھی قادیان شریف میں پناہ لینے کے لیے آ گئے۔ یہ کل تک قادیان شریف تھا، آج روا بھی دنیا کا ناپاک ترین شہر تم بنا رہے ہو، جو نعوذ باللہ جس طرح یہودیت کا اسرائیل ہے اس تم کہتے ہو یہ بھی ایک مرزائیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کل تمہاری زبانوں سے حق جاری ہوا تھا کہ قادیان نہ کہو، یہ قادیان شریف ہے،
یا خدا کے پیارے بستے ہیں، خدا کے پیاروں نے یہ بستی آباد کی ہے اور اسلام کے فدائی اس بستی میں آباد ہیں. جب تک یہ یادیں اس بستی سے وابستہ رہیں گی، ہمیشہ شرفاء اس کو قادیان شریف ہی کے نام سے یاد کرتے رہیں گے. اس وقت کی حکومت پاکستان کی شرافت کی بھی داد دینی پڑتی ہے. کوئی پرواہ نہیں کی حق کا اظہار کرتے ہوئے، اور کوئی پرواہ نہیں کی انحراری مولویوں کی. قادیان شریف میں بنا لینے کے لیے آ گئے. یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 75,000 نفوس تک پہنچ گئی، اور مسلسل مجھے یاد ہے ان پناہ گزینوں کو کھانا دیا جاتا رہا. حضرت مسلم موعود نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ حالات کو جانچ کر ایک جلسہ سلانے کی بجائے اس سے بہت زیادہ گندم اکٹھی کی ہوئی تھی، اور خطرناک وقت نظر آ رہے تھے آنکھوں کے سامنے. چنانچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک بھی مسلمان کو وہاں فاقے نہیں مرنے دیا گیا. کپڑے تقسیم کیے گئے، جو کچھ تھا، جہیزوں کے کپڑے، جہاں تک خلیفہ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آغاز کیا، خود اپنی بیگم کے قیمتی کپڑے تقسیم کر کے. اور وہ چونکہ نواب ملیر کوٹلہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے بعض ان میں کپڑے اتنے قیمتی اور پرانے خاندانی چلے آ رہے تھے کہ خود بھی وہ نہیں پہنا کرتی تھی. ان کو وہ سمجھتی تھی کہ یہ خراب ہو جائیں گے، اور آپ نے سب کے سامنے سب سے پہلے اپنے گھر سے وہ بس کھولنے شروع کیے. اور دیکھتے دیکھتے ان غربا کو جن کے خواب و خیال میں بھی ایسے کپڑے نہیں آ سکتے تھے، ان کو تقسیم کیے. وہ سارے غیر احمدی مسلمان تھے. اور پھر تو ہر گھر کے، ہر کمرے کے، ہر باکس کے منہ کھل گئے. کلیتاً سب کچھ جو کچھ تھا وہ اپنے غیر احمدی مسلمان مصیبت زدہ بھائیوں میں تقسیم کر دیا گیا. میں جب آخر پہ قادیان سے نکلا ہوں تو میرے پاس ایک خاکی تھیلا تھا، اس میں صرف ایک جوڑا تھا. یہ نہیں تھا کہ لا نہیں سکتے تھے، وہ تھا ہی نہیں، باقی سب کچھ تھا جو جا چکا تھا. سارے ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ سفاک سکھوں نے ان پناہ گزینوں کو، ظالم اور سفاک سکھوں نے بالکل مفلس اور خلاش کر دیا تھا. لہذا قادیان کے باشندگان نے ان بیچاروں کی کفالت کا بیڑا اٹھایا. ظاہر ہے اتنی بڑی جمعیت کے لیے خوراک اور رہائش کا بار اٹھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور خصوصاً ایسے ایام میں جبکہ ضروریات زندگی کی اتنی گرانی ہو. چنانچہ یہ ناخواندہ مہمان قادیان کی کفالت میں اس وقت تک رہے جب تک حکومت نے عمداً ان کو ایسا کرنے سے روک نہ دیا. زمیندار اخبار لکھتا ہے، ضلع گرداسپور میں یوں تو متعدد مقامات پر مسلمان معصور ہیں، مگر 3 کیمپ بہت بڑے ہیں. بٹالہ کے پناہ گزینوں کی حالت بہت ہی خراب ہے. جس کو کل تک وہ بٹالہ شریف کہا کرتے تھے، جب عملاً امتحان کا وقت آیا تو منہ سے شریف نہیں نکلا پھر لفظ، اس لیے کہ وہاں مسلمانوں کا پرسان حال ہی کوئی نہیں تھا اس جگہ میں. کہتے ہیں بٹالہ کے پناہ گزینوں کی حالت بہت ہی خراب ہے. نہ سر چھپانے کے لیے کوئی پناہ گاہ ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے. ہندو فوجیوں نے قیامت برپا کر رکھی ہے. زیورات اور سامان پر ڈاکے ڈالے ہی جاتے تھے، اب تو خواتین کی عصمت اور عزت پر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. دوسرا کیمپ سری گوبند پورہ میں ہے، وہاں کی صورتحال بھی بٹالہ سے کم خوفناک نہیں. تیسرا کیمپ قادیان میں ہے، اس میں شک نہیں مرزائیوں نے مسلمانوں کی خدمت قابل شکریہ طریقے پر کی. زمیندار پھر لکھتا ہے، اس وقت ہزاروں پناہ گزین احمدیوں کے گھروں سے روٹیاں کھا رہے ہیں. قادیان کی مسلمانوں نے حکومت سے راشن کے لیے درخواست نہیں دی، اور حکومت جس کا نام ایک تھانے دار اور چند سکھ سپاہی ہے، قادیان سے غلہ غصب کر کے وہاں کے باشندوں اور پناہ گزینوں کو بھوکا مارنا چاہتی ہے. کیا دنیا میں کسی قوم پر اس سے بڑھ کر بھی ظلم و ستم کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ظلم و ستم کیا جا سکتا ہے. غیروں کے ہاتھوں ظلم خواہ کتنا بڑا ہی ہو، اس کا اتنا دکھ نہیں پہنچا کرتا جتنا اپنوں کے ہاتھوں دکھ پہنچے. جب وہ ہاتھ جن سے توقع ہو کہ وہ حفاظت کریں گے، وہ زبانیں جن سے یہ امیدیں وابستہ ہوں کہ وہ تائید میں چلیں گی، وہ ہاتھ مخالف اٹھنے لگیں اور وہ زبانیں چرکے لگانے لگیں اور اپنوں کی مخالفت کرنے لگیں. میں زمیندار کے اس کالم نویس کو کہتا ہوں کہ ہاں، وہ دکھ اس سے بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، اور وہ دکھ تم لوگوں سے پہنچا ہے. مجلس احرار سے مسلمانوں کو وہ دکھ پہنچا ہے، اور جماعت
مبینہ جماعت اسلامی سے وہ دکھ مسلمانوں کو پہنچا ہے، اور کوئی دکھ ہندو یا سکھ کے ہاتھ سے پہنچا ہوا اتنا شدید نہیں ہے جتنا یہ دکھ شدید ہے۔ اگر آپ بھول چکے ہوں تو آپ کی یاد دہانی کے لیے میں چند حوالے غیر احمدی مسلمان لکھنے والوں کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی کے متعلق وہ لکھتے ہیں، یعنی ایک کتاب ہے مسلمان، میں یہ حوالہ مولانا مودودی کا ہی پیش کر رہا ہوں، بعد میں دوسروں کے حوالے ان کے متعلق پیش کروں گا۔ وہ وقت جو تحریک قیام پاکستان کا نہایت ہی اہم دور تھا، جبکہ مسلمان زندگی اور موت کی جدوجہد میں مبتلا تھے اور جماعت احمدیہ اس وقت قربانیوں میں حصہ لے رہی تھی، وہ جو پاکستان تعمیر ہو رہا تھا اس کے متعلق مولانا مودودی کا تصور کیا تھا اور ان کے فتوے کیا تھے۔ وہ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم صفحہ 125 پر لکھتے ہیں، اگر میں اس بات پر خوش ہوں کہ یہاں رام داس کی بجائے عبداللہ خدائی کے منصب پر بیٹھے گا تو یہ اسلام نہیں ہے بلکہ نرا نیشنلزم ہے، اور یہ مسلم نیشنلزم بھی خدا کی شریعت میں اتنا ہی ملوم ہے جتنا ہندوستانی نیشنلزم۔ بہانے دیکھیں کیسے کیسے تراشے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کانگریس کا غلام بنا دیا جائے اور کانگریسی نیشنلزم کی تائید میں تو سارے مسلمان زور لگا لیں، لیکن مسلم نیشنلزم بڑا ملعون ہے، اس کے قریب تک نہیں جانا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں ہندو سے ہمارا کوئی قومی جھگڑا نہیں، کہتے ہیں نہ ہندوؤں سے ہمارا کوئی قومی جھگڑا ہے، نہ انگریزوں سے وطنیت کی بنیاد پر ہماری لڑائی ہے۔ احمدیوں کے خلاف جہاد کے فتوے دینے والوں کے اپنے فتوے یہ ہیں۔ نہ ان ریاستوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہے جہاں نام نہاد مسلمان خدا بنے بیٹھے ہیں، جب تک ان ریاستوں میں تیل نہیں نکلا تھا اس وقت تک کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اب تیل کا رشتہ جو نکلا اب یہ بیچارے کیا کریں؟ یہ تو ویسے ہی واقعہ ہے جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک ملا نے ایک نکاح پر نکاح پڑھا دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے دل میں اس کی بڑی عزت تھی کیونکہ وہ نیک مشہور تھا۔ آپ نے کہا میں مان نہیں سکتا یہ ہو گیا ہو۔ لوگوں نے کہا حضور آپ بلوا کے دیکھ لیں، ہو گیا ہے۔ تو آپ نے بلایا، آپ نے پوچھا مولانا آپ نے ایسی بات کی، مجھے شرم آتی ہے پوچھتے ہوئے بھی، ہو نہیں سکتا آپ نے کیا ہو مگر لوگ کہتے ہیں۔ تو مولانا نے عرض کیا کہ بات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں، آپ ہی مجھے متہم کر رہے ہیں، پہلے میری بات تو سن لیں۔ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتے دیکھیں میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پنجابی میں کہا لیکن جدوں دوجے نے چڑی جیڈا روپیہ میرے ہاتھے رکھ چڑیا پھر میں کی کرتا؟ ٹھیک ہے نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا مگر چڑی کے برابر روپیہ اگر ایک پارٹی ہاتھ پہ رکھ دے تو مولوی بیچارہ کیا کرے؟ تو یہ جماعت اسلامی جس کا کل تک ان مسلمان ممالک سے کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، جہاں مسلمان خدا بنے بیٹھے تھے ان کے نزدیک، اب تیل نکل آیا تو بیچارہ کیا کرے؟ بالکل بے اختیار ہیں، دین الگ معاملہ ہے، دولت الگ چیز ہے۔ بہرحال جب دولت کا معاملہ سامنے ہو تو پھر مولوی بیچارہ کیا کرے؟ کہتے ہیں نہ اقلیت کے تحفظ کی ہمیں ضرورت ہے۔ عجیب تصورات ہیں مجاہدین اسلام کے۔ نہ اکثریت کی بنیاد پر ہمیں قومی حکومت مطلوب ہے، جو کچھ جاتا ہے جانے دو۔ سیدنا مسیح کے قول کے مطابق جبہ جاتا ہے تو کرتا بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے ظالم تجھے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیوں یاد نہیں آئی اس وقت؟ جو مسلمان اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے لڑتا ہوا مارا جاتا ہے وہ شہید ہوگا، کیوں خیال نہیں آیا کہ کتنی مسلمان عورتوں کی عزتیں خطرے میں تھیں، ان کی عصمتیں خطرے میں تھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی حرمت خطرے میں تھی۔ مسلمان قوم کے احیاء کا سوال تھا، مسلمان قوم کے بقا کا سوال تھا۔ اس وقت تمہیں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول یاد نہیں آتا، اور اس وقت یاد آتا ہے تو سیدنا مسیح کا یہ قول کہ جبہ جاتا ہے تو کرتا بھی چھوڑنے کے لیے تیار۔ آج ہم پر باتیں کرتے ہو کہ یہ جہاد کے خلاف۔ پھر فرماتے ہیں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم صفحہ 175 176۔ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائیں
اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومت الہی قائم ہو جائے گی، ان کا گمان غلط ہے۔ دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی۔ یہ آج جو حکومت ہے جس کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ فرمان الہی جاری ہو رہا ہے، کل تک کہہ رہے تھے کہ جو کچھ بھی حاصل ہوگا مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی۔ اس کا نام حکومت الہی رکھنا اس پاک نام کو ذلیل کرنا ہے۔ یہ تو سچ کہا۔ حمید نظامی صاحب جماعت اسلامی کے متعلق فرماتے ہیں، نوائے وقت 15 جولائی 1955 میں انہوں نے اس خیال کا بڑے زور سے اظہار کیا، ہم الزام لگاتے ہیں کہ قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے خلاف مولانا مودودی کا بغض آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ ہم الزام لگاتے ہیں کہ مولانا کی تحریک ہرگز ایک اسلامی اور دینی تحریک نہیں، وہ حسن بن صباح کی طرح سیاسی ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد دین کی سربلندی کی بجائے سیاسی اقتدار کا حصول ہے۔ جو کچھ مولانا کی تحریروں سے ثابت ہے اس کے بعد اس الزام کو رد کرنے کی گنجائش تو کوئی نظر نہیں آتی، لیکن صرف اسی پر انحصار نہیں۔ جب ان معاملات پر غور کے لیے کہ کون پاکستان کا سجن اور کون پاکستان کا دشمن ہے، کون سگا ہے اور کون سوتیلا ہے، حکومت پاکستان نے 1953 کی اینٹی احمدیہ تحریک پر ایک عدالت قائم کی، تو اس عدالت کے جو منصفین تھے ان میں جسٹس مرید کا نام مشہور ہے، ساری دنیا میں ایک بہت اعلیٰ پائے کے قانون دان کے طور پر وہ معروف ہیں، اور ایک جسٹس کیانی، یہ دونوں تھے ممبر تھے۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے متعلق اپنی رپورٹ 261 میں فرمایا، جماعت اسلامی مسلم لیگ کے تصور پاکستان کی علل اعلان مخالف تھی، اور جب سے پاکستان قائم ہوا ہے جس کو نا پاکستان کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، یہ جماعت موجودہ نظام حکومت اور اس کے چلانے والوں کی مخالفت کر رہی ہے۔ ہمارے سامنے جماعت کی جو تحریریں پیش کی گئی ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں جس سے مطالبہ پاکستان کی حمایت کا بعید سا بھی اشارہ موجود ہو۔ آج کل بھی اخباروں میں یہ شائع کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی اپنی بات تحریریں پیش کیا کرتی تھی کہ دراصل ہم خلاف نہیں تھے پاکستان کے قیام کے۔ وہ ساری تحریریں جب عدالت میں ان کی طرف سے پیش ہوئیں تو ان کا ذکر ہے کہ ان میں سے ایک بھی نہیں جس سے مطالبہ پاکستان کی حمایت کا بعید سا اشارہ بھی موجود ہو۔ اس کے برعکس یہ تحریریں جن میں کئی مفروضے بھی شامل ہیں تمام اس شکل کی مخالف ہیں جس میں پاکستان وجود میں آیا اور جس میں اب تک موجود ہے۔ اب دوسرے جماعت احمدیہ کے اولین دشمن جو اس وقت ہماری بدقسمت حکومت کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں وہ جماعت احرار ہے۔ جماعت احرار کا کردار اس مسلم مملکت کی تعمیر کے وقت کیا تھا، اس کے متعلق میں چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہندوؤں کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی قومی جدوجہد تھی اور ایک بڑی شدید جنگ لڑی گئی ہے بقائے اسلام کے لیے، بقائے اسلام نہیں تو نہیں کہنا چاہیے، مسلمان کے بقا کے لیے۔ اس وقت احراری علماء مسلمانوں کو جو سبق دے رہے تھے وہ سنیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم ہندوؤں سے ڈرتے ہو کہ ہمیں کھا جائیں گے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی الگ ملک کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جو مرغے کی ایک ٹانگ نہیں کھا سکتا وہ تمہیں کیا کھا جائے گا؟ ڈرنا ہندوؤں کو چاہیے کہ تم سے کمزور ہیں، وہ صرف 6 صوبوں میں ہیں، تمام سرحدات پر تم رہتے ہو۔ بھائی پرمانند اگر بزدلی کی بات کرتا ہے تو وہ سچا ہے۔ یہ رئیس الاحرار کتاب کا اقتباس ہے۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں ہندو ہم کو کھا جائے گا، مسلمان پورا اونٹ کھا جاتا ہے، پوری بھینس کھا جاتا ہے، اس کو ہندو کیسے کھا سکتا ہے؟ جو چڑیا بھی نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے ان کا جہاد۔ زال کے ساتھ غذا کے غازی تو ہیں یہ، بھینس کھانے والے، اونٹ کھانے والے، مگر جب واقعتاً قومیں ان کو کھانے کے لیے آتی ہیں تو اس وقت ان میں کوئی دفاع باقی نہیں رہتا۔
اس وقت ان کے دفاع کے لیے اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو جماعت احمدیہ کے ہی نوجوان اور مجاہدین ہوتے ہیں، اور ہر دور میں یہی واقعہ ہوا ہے، بار بار دہرایا گیا ہے۔ میدان جہاد میں تو آپ کو کوئی احراری اور جماعت اسلامی کا آدمی دور بھی کہیں نظر نہیں آئے گا۔ کتنے ہیں جو فلسطین میں جا کے یہ خدمتیں کر رہے ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے کشمیر موومنٹ میں حصہ لیا، کتنے ہیں جنہوں نے کشمیر کی بات کی تحریک میں جنگ میں حصہ لیا۔ کوئی ایک مقام دکھائیں جہاں اسلام یا مسلمان کو خطرہ ہو اور یہ صف اول میں جا کر یا آخری صف میں بھی جا کر لڑنے والے۔ اقبال کا نام آج جپ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے پاکستان کا بنانے والا، اور اس کا تصور تھا جو ایک الہامی درجہ رکھتا تھا۔ کل یہ کیا کہہ رہے تھے، یہی احراری کہتے تھے بلا شبہ پاکستان کا یہ تخیل سیاسی الہام ہے، مگر ربانی الہام نہیں ہے، بلکہ قصر بکنگم کا الہام ہے، جو ڈاکٹر اقبال کو جب ہی ہوا تھا جب وہ لندن سے قریب ہی زمانے میں واپس تشریف لائے تھے۔ الہام کس کی طرف سے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اس کا سارا راز تو احراریوں کو معلوم ہے۔ اللہ کی طرف سے ہے یا قصر بکنگم میں ہے، دونوں جگہ ان کے پہرے دار موجود ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا فوراً۔ چنانچہ یہ الہام پاکستان جو آج کہتے ہیں خدا کی طرف سے گویا نازل ہوا تھا اقبال کے دل پر، کل یہ کہہ رہے تھے یہ قصر بکنگم کا الہام تھا۔ حضرت علامہ الحاج مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت علماء ہند کی کتاب ہے تحریک پاکستان پر ایک نظر، اس کے 18 اور 19 صفحے سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ چمنستان میں مولانا ظفر علی خان صاحب لکھتے ہیں، ایک احراری لیڈر مولوی حبیب الرحمان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے، بہت مشہور و معروف لیڈر ہیں، صدر تھے اس زمانے میں مجلس احرار کے۔ انہوں نے مسلمانوں کے مقابل پر ہندوؤں کی کیسی خدمات کی اور ہندو رہنماؤں کو دوبارہ مسلمانوں میں ہر دل عزیز بنانے کے لیے کیسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے، ان میں سے ایک کارنامہ وہ لکھ رہے ہیں۔ میرٹھ میں مولوی حبیب الرحمان لدھیانوی صدر مجلس احرار اس قدر جوش میں آئے کہ دانت پیستے جاتے تھے، غصے میں آ کر ہونٹ چباتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ 10,000 جینا اور شوکت اور ظفر جواہر لال نہرو کی جوتی کی نوک پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تھا ان کا جذبہ جہاد اور جوش و خروش۔ پھر یہی مولانا حبیب الرحمان صاحب جب عمل کے میدان میں کودے تو کیا نظارے چشم فلک نے اس وقت دیکھے، یہ بھی دیکھنے والے ہیں۔ 28 میں یہ رئیس الاحرار کتاب صفحہ 74-75 کتاب رئیس الاحرار صفحہ 74-75 سے اقتباس لیا گیا ہے۔ 1928 میں آل انڈیا مسلم کشمیر کانفرنس لدھیانے میں ہوئی، اس کی صدارت کے لیے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے خواجہ محمد یوسف صاحب کے ذریعے پنڈت موتی لال نہرو کو کشمیر کانفرنس کا صدر بنایا۔ یہ سننے سے بات تعلق رکھتی ہے، کشمیر کانفرنس کے صدر پنڈت موتی لال جو پنڈت جواہر لال نہرو کے والد تھے ان کو بنایا۔ کانفرنس میں بڑے بڑے مسلمان کشمیری تاجروں نے پنڈت موتی لال کی گاڑی اپنے ہاتھ سے کھینچی۔ 1,00,000 ہندو اور مسلمان نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ نہرو رپورٹ کی وجہ سے پنجاب میں پنڈت موتی لال نہرو کی ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں میں سخت مخالفت ہو رہی تھی، لیکن رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کی اس تدبیر سیاست نے ہوا کا رخ پلٹ دیا۔ کیسے کیسے عظیم شان مجاہدین اسلام احرار نے پیش کیے ہیں اس زمانے میں۔ مشرقی بنگال میں کیا ہو رہا تھا اس کی یہی داستان ہے۔ رسالہ طلوع اسلام کراچی 26 مارچ 1955 کو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو حیرت ہوگی کہ اس وقت یہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے۔ 1946 کا الیکشن کا اعلان ہو گیا جو پاکستان کے نام پر لڑا جا رہا تھا۔ الیکشن کے سلسلے میں کلکتہ اور بھارت کے دوسرے مقامات کے بہت سے مسلم لیگی لیڈروں نے مشرقی بنگال کا دورہ کیا اور لوگوں پر پاکستان کی اہمیت واضح کرنی شروع کر دی۔ مسلم لیگی لیڈروں کا اثر اور عوام کو پاکستان کی حمایت پر آمادہ دیکھ کر ہندوؤں نے اپنے اجیر مولویوں کو مسلم لیگی لیڈروں کا زور توڑنے کے لیے بھیجا
روح جعفر کے ان تازہ پیکروں نے اپنی تقریروں میں مسلم لیگی لیڈروں پر کفر کے فتوے لگائے، پاکستان کی تحریک کو انگریزوں کا خودکاشتہ پودا بتایا اور ہر ممکن کوشش کی کہ یہ تحریک مقبول عام نہ ہونے پائے۔ اب میں جسٹس منیر اور جسٹس کیانی کی رپورٹ میں سے ایک دو اقتباسات احرار کے متعلق پڑھ کے سناتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے بھی جماعت اسلامی کی طرح کوئی توبہ نہیں کی، پاکستان کے تصور کو نہ پہلے قبول کیا تھا نہ بعد میں قبول کیا، اور اسی طرح لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے رہے اور اسلام کا مقدس نام اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے رہے۔ چنانچہ جسٹس منیر کیانی رپورٹ صفحہ 150 میں درج ہے، احرار کے ماضی سے ظاہر ہے کہ وہ تقسیم سے پیشتر کانگریس اور ان دوسری جماعتوں سے مل کر کام کرتے تھے جو قائد اعظم کی جد و جہد کے خلاف صف آرا ہو رہی تھی۔ اس جماعت نے یعنی 1953 کے آخر پر یا 1954 کے شروع میں کا جو واقعات ہیں وہ اس میں درج ہیں، کہتے ہیں اس جماعت نے اب تک پاکستان کے قیام کو دل سے گوارا نہیں کیا۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ انکوائری رپورٹ لکھتی ہے، ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کریں اور پاکستان کے استحکام کے متعلق عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچائیں۔ اس شورش کا یہ مقصد بالکل واضح ہے کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر فرقہ وارانہ اختلاف کی آگ کو بھڑکایا جائے اور مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کر دیا جائے۔ پھر اسی رپورٹ کے صفحہ 278 پر احرار کا ذکر ان الفاظ میں ہوتا ہے کہ احرار کے رویے کے متعلق ہم نرم الفاظ استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کا طرز عمل بطور خاص مکروہ اور قابل نفرین تھا، اس لیے کہ انہوں نے ایک دنیاوی مقصد کے لیے ایک مذہبی مسئلے کو استعمال کر کے اس مسئلے کی توہین کی۔ پھر اسی رپورٹ کے صفحہ 275 پر احراری لیڈر مولوی محمد علی جلندری کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مولوی محمد علی جلندری نے 15 فروری 1953 کو لاہور میں تقریر کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ احرار پاکستان کے مخالف تھے۔ اس مقرر نے تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد بھی پاکستان کے لیے پلیدستان کا لفظ استعمال کیا، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنی تقریر میں کہا پاکستان ایک بازاری عورت ہے جس کو احرار نے مجبوراً قبول کیا ہے۔ یہ ہیں مجاہدین اسلام کے کارنامے، لیکن ان کارناموں کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ان کی جد و جہد اب ایک نہایت نازک دور میں داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان کے خلاف انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، مختلف وقتوں میں، کبھی جماعت احمدیہ کو بہانہ بنا کر، کبھی اور بہانے تلاش کر کے پاکستان کو نیست و نابود کرنے کی جو کوشش یہ کر سکتے تھے کر چکے ہیں، اور ہر بار اللہ تعالیٰ کے فضل نے پاکستان کو بچایا اور ان کو ذلتناک شکست ہوئی اور اپنے ارادوں میں یہ ناکام اور نامراد رہے۔ لیکن اب یہ تحریک ایک انتہائی خطرناک دور میں داخل ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے۔ ان بدقسمتوں نے آخر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی جان تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں ہے۔ اس کلمہ توحید کی طاقت سے پاکستان بنایا گیا تھا اور اس کلمہ توحید کو مٹانے ہی سے یہ پاکستان مٹے گا۔ یہ بات ان کی درست ہے، لیکن اقدام نہایت ہی ناپاک اور ذلیل اور رسوا کن ہے۔ لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک منصوبے کے تحت اب فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس ملک کو مٹانے کے لیے اگر کلمہ توحید کو بھی نیست و نابود کرنا پڑے تو ہم اس کو کر کے چھوڑیں گے۔ چنانچہ ایک عام تحریک اس غرض سے چلائی گئی ہے پاکستان میں، اور ملک کی انتہائی بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جو ملک کی حفاظت کے لیے مامور تھے، جن کے سپرد یہ کام تھا کہ پاکستان اور پاکستان کی روح کو جس طرح سے بھی خطرہ ہوگا اس کے مقابل پر وہ لڑیں گے اور اس کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، انہیں کو اعلی کار بنا کر کلمہ توحید پر حملہ کیا جا رہا ہے، یعنی پاکستان کی جان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔
اور اس سلسلے میں جو مختلف واقعات ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام پورا ہونے کا دور آ گیا ہے اور زمین میں بسنے والوں کی رائیں تبدیل ہونے لگی ہیں اور خیالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ کلمہ مٹانے کی تحریک کے سلسلے میں بکثرت ایسے خطوط ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ حکومت پاکستان کے افسران نے جب پولیس والوں کو حکم دیا کہ کلمہ مٹائیں، وہ مسجدوں میں پہنچے تو احمدیہ گریہ و زاری کے نتیجے میں ان کے دل کانپ گئے اور بعضوں نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ ایک موقع پر ایک مجسٹریٹ نے اپنے ساتھ آئی ہوئی پولیس فورس کو ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس طرح تو یہ سفید کپڑوں میں تو کسی کو مٹانے نہیں دیں گے، یہ تو سر دھر کی بازی لگائے بیٹھے ہیں۔ حکومت اگر مٹائے گی تو یہ کہتے ہیں ہم بات پوچھ نہیں کریں گے، پھر اللہ جانے اور حکومت جانے۔ جب وہ اتنی بات کہہ رہا تھا تو ایس ایچ او نے کہا کہ جناب یہ باتیں تو بعد میں طے ہوں گی، پہلے یہ بتائیں کہ مٹائے گا کون؟ انہوں نے کہا لازماً تم مٹاؤ گے، تمہیں اس لیے ساتھ لایا ہوں۔ اس نے کہا یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا سٹار ہے، جہاں مرضی لے جائیں، مگر خدا کی قسم میں کلمہ نہیں مٹاؤں گا، نہ میری فورس کا کوئی آدمی کلمہ مٹائے گا۔ اس لیے جب تک یہ فیصلہ پہلے نہ کر لیں کہ کلمہ مٹائے گا کون، اس وقت تک یہ باتیں ساری فضول ہیں کہ کس طرح مٹایا جائے۔ ایک واقعہ نہیں ہوا، پاکستان کے طول و عرض میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں کہ پولیس جو پاکستان میں ایک سب سے زیادہ بدنام انتظامیہ مشہور ہے، جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ظالم، سفاک، بے دین، بے غیرت، ہر قسم کے گندے نام پولیس کو دیے جاتے تھے۔ کلمے کی محبت ایسی عظیم ہے، کلمے کی طاقت اتنی عجیب ہے کہ ان دلوں میں بھی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، اور ایک جگہ نہیں بارہا متعدد جگہ سے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ پولیس نے بالکل صاف انکار کر دیا ہے کہ کوئی اور آدمی پکڑو، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض میجسٹریٹس کے متعلق اطلاعیں مل رہی ہیں کہ بڑے ہی مغموم حال میں سر جھکائے ہوئے آئے اور معذرتیں کی اور عرض کیا کہ ہم تو مجبور ہیں، ہم تو حکومت کے کرندے ہیں، تم ہمیں کلمہ مٹانے دو، نہ تم کلمہ مٹا دو ہماری خاطر۔ انہوں نے کہا ہم تو دنیا میں کسی طاقت کی خاطر بھی کلمہ مٹانے کے لیے تیار نہیں، اگر تم جبرن مٹانا چاہتے ہو تو مٹاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا پھر سیڑھی لاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ سیڑھی بھی نہیں لے کے آئیں گے۔ انہوں نے کسی سے سیڑھی منگوائی اور ایک آدمی کلمہ مٹانے کے لیے اوپر چڑھایا۔ اس وقت اتنی دردناک چیخیں بلند ہوئی احمدیہ مسجد سے کہ لگتا تھا ان کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے، کوئی بھی زندہ نہیں رہا ان کا عزیز۔ اس وقت اچانک انہوں نے دیکھا کہ روتے روتے اس مجسٹریٹ کی اپنی ہچکیاں بند گئیں اور ابھی ایک ہتھوڑی پڑی تھی کلمے کے اوپر کہ اس نے آواز دی کہ واپس آ جاؤ، ہم یہ کلمہ نہیں مٹائیں گے، حکومت جو چاہتی ہے ہم سے کر لے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے واقعات حیرت انگیز رونما ہو رہے ہیں کہ جب کوئی واقعہ مجھے پہنچتا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی زمین پر بسنے والے زمینی لوگوں کی رائیں تبدیل کر دی جائیں گی اور ان کے خیالات میں انقلاب برپا کیا جائے گا۔ اگرچہ اکثر صورتوں میں کلمے کا احترام اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے دل میں موجود ہے اور وہ حکومت سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن بعض صورتوں میں نہایت ہی مکروہ واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی وجہ سے اس ملک کو سزا نہ دے۔ ایک موقع پر ایک طالب علم کو ایک پولیس والے نے بس سے گھسیٹ لیا اس جرم میں کہ اس نے کلمہ لگایا ہوا تھا، اور تھانے لے کے گیا اور وہاں اس کی سزا مقرر ہوئی 500 روپے کلمہ لگانے پر، اور اس کے علاوہ زود کوب کیا گیا۔ اس نے کہا میرے پاس صرف 300 روپے ہیں، 500 روپے تو ہے نہیں، اور جہاں تک کلمے کا تعلق ہے میں تو نہیں اتاروں گا، تم میں طاقت ہے، تم نوچ لو بے شک، لیکن میرے دل کا کلمہ کس طرح نوچو گے؟ وہ تو پھر بھی دل میں رہے گا۔ انہوں نے کہا اچھا ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں ابھی کس طرح نوچیں گے۔ چنانچہ تھانے سے باہر لے گئے اور ایک پل کے نیچے شدید مارا، اتنا مارا کہ جسم کا کوئی حصہ بھی ضرب سے خالی نہیں رہا، اور وہ 300 روپے لے لیے اور کہا کہ اچھا 300 روپے جرمانہ اس طرح وصول ہو گیا اور 200 روپے اس طرح وصول ہو گیا، ہم نے تو اپنے 500 پورے کر لیے۔
ایسے بھی بدبخت لوگ موجود ہیں وہاں. خطرہ جماعت سے نہیں ہے کسی کو. جماعت احمدیہ تو پاکستان کے لیے جانیں نشاور کرنے والی جماعت ہے، یعنی پاکستان کی احمدی میری مراد ہے. ہر ملک کی جماعت اپنے ملک کی وفادار ہے. خطرہ ہے تو ان بدبختوں سے ہے جو کلمے کی توہین کرنے والے ہیں اور کلمہ بیچ کر کھا جانے والے ہیں. ایک اور انتہائی دردناک جو اس سے بھی زیادہ ظالمانہ واقعہ ہے وہ یہ ہمارے علم میں آیا کہ ایک موقع پر جب پولیس نے بھی انکار کر دیا، اس گاؤں کے سب مسلمانوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم ہرگز یہ کلمہ نہیں مٹائیں گے. تو اس میجسٹریٹ نے، جو اس کی بڑی بدبختی ہے، اس نے سوچا کہ ایک عیسائی چوڑے کو میں پکڑتا ہوں، وہ کلمہ مٹائے. چنانچہ اس نے کہا کہ تم کلمہ مٹاؤ. میں نہیں جانتا کہ وہ جمار تھا یا ویسے کوئی عیسائی تھا، مجھے یاد نہیں، یہ لفظ میں واپس لیتا ہوں. بہرحال ایک عیسائی تھا جو ہندوستانی عیسائی ہیں وہاں. اس نے کہا کہ تم اس کلمے کو مٹاؤ. اس نے کہا جی میں اپنے پادری صاحب سے پوچھے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اچھا جاؤ پھر پادری صاحب سے پوچھو. پادری نے فتویٰ یہ دیا کہ دیکھو اللہ سے تو ہمیں کوئی دشمنی نہیں، خدا کی وحدانیت کا تو ہم بھی اقرار کرتے ہیں، اس لیے کسی عیسائی کا ہاتھ لا الہ الا اللہ کو نہیں مٹائے گا. ہاں جاؤ اور نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ کے نام کو مٹا دو. اس بدبخت نے، اس لعنتی نے یہ قبول کر لیا اور یہ گوارا کر لیا کہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ کے نام ایک عیسائی کے ہاتھ سے مٹوا ڈالے. مگر میں ان کو متنبع کرتا ہوں اور میں ان کو خبردار کرتا ہوں کہ ہمارے خدا کو جس طرح اپنے نام کی غیرت ہے، اس طرح ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ کے نام کی بھی غیرت ہے. محمد مصطفیٰ خود مٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے مگر خدا کے نام کو مٹنے نہیں دیتے تھے. ہمارا خدا نہ خود مٹ سکتا ہے نہ اس پاک نام کو کبھی مٹنے دے گا. اس لیے اے اہل پاکستان میں تمہیں خبردار اور متنبع کرتا ہوں، کوئی غیرت اور حیات تم میں باقی ہے تو آؤ اور اس پاک تحریک میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. کلمے کی عزت اور حرمت کو قائم کرو اور دنیا کے کسی عامر کی پولیس اور فوج سے خوف نہ دکھاؤ. یہ وقت ہے جان آفرین کے ثبوت کرنے کا. یہ وقت ہے خدا کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں کرنے کا. یہ وقت ہے یہ ثابت کرنے کا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے اور آپ کی عزت اور ناموس پر کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے. اس لیے اے اہل پاکستان، اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو تو اپنی جان، اپنی روح، اپنے کلمے کی حفاظت کرو. میں تمہیں متنبع کرتا ہوں کہ اس کلمے میں جس طرح بنانے کی طاقت ہے اس طرح مٹانے کی بھی طاقت موجود ہے. یہ جوڑنے والا کلمہ بھی ہے اور توڑ بھی سکتا ہے، مگر ان ہاتھوں کو جو اس کی طرف توڑنے کے لیے اٹھے. اللہ تمہیں عقل دے اور اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ایک اعلان کرنا تھا جو بھول گیا. مرزا ظفر احمد صاحب جو حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس صاحبزادہ تھے، وہ چند دن ہوئے اچانک کراچی میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں. نماز جمعہ کے بعد اور نماز عصر کے بعد جو جمع ہوں گی، اس کے بعد صاحبزادہ مرزا ظفر احمد صاحب مرحوم کی نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا.
ان کی مغفرت کی دعا میں ساتھ شامل ہوں.